ادبستان کے سامعین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برقائے خان، قسط نمبر 6۔ خریم بن مکروم اور منگو خان دونوں کے دریائے ڈون اور دریائے نیپر کی درمیانی سطح مرتفع میں برقائے خان کے پہنچنے کے چند دن بعد سائیں خان باتو اور سوبودائی بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہاں آن پہنچے تھے۔ چاروں طرف برف باری اپنے عروج پر آ گئی تھی اور یہ موسم منگولوں کے حملہ آور ہونے کے لیے بڑا مناسب اور سود مند تھا۔ ابھی منگول یہ فیصلہ نہ کر پائے تھے کہ ایازان کی تسخیر کے بعد دریائے ڈون اور دریائے نیپر کے کنارے روسیوں کے لشکریوں کو شکست دینے کے بعد اب وہ روسیوں کے کس شہر کا رخ کریں کہ اسی دوران باتو خان کے پاس منگول ہرکارے یہ خبریں لے کر آئے کہ روسیوں کا ایک بہت بڑا لشکر دریائے ڈون اور دریائے نیپر کے درمیانی حصے میں کولو منکا ندی کے کنارے جمع ہو چکا ہے اور منگولوں کو وہاں روکنے کے بعد منگولوں پر آخری اور فیصلہ کن ضرب لگانا چاہتا ہے۔ یہ اطلاعات ملنے کے بعد خان باتو خان نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ کوچ کیا۔ کیا پیش قدمی شروع ہوئی۔ اب منگولوں کا رخ کولو منکا نام کی اس ندی کی طرف تھا جس کے کنارے روسی منگولوں سے جنگ کرنے کے لیے تیاری کر چکے تھے۔ بڑی تیزی کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے منگول کولو منکا ندی کے کنارے پہنچے اور روسی لشکر کے سامنے انہوں نے پڑاؤ کر لیا۔ روسیوں نے منگولوں کو دم نہیں لینے دیا۔ جو ہی وہ پہنچے انہوں نے جنگ کے طبل بجا دیے۔ جواب میں منگول بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے لگے۔ سردی اپنے عروج پر تھی۔ کولو منکا ندی کے اطراف میں چاروں طرف برف کے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ برف اس طرح گر رہی تھی جیسے سرد ساحلوں کی حزین فضاؤں میں دلوں کی دہلیز پر دستک دیتی خواہشوں کے عذابوں اور نفرت کی الغار نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ تیز ہوائیں بپری موجوں کے بگولوں کی طرح جسموں کے زاویوں، تجسیم کی کمانوں اور زیست پیچ و خم تک کو منجمد کرتی جا رہی تھیں۔ روسیوں نے حملے کی ابتدا کی اور وہ منگولوں پر ستم کے پیلے موسموں میں تازہ اترتے عذابوں تیر کے دائروں میں صف بستہ ندیدہ لمحوں کی دستک اور حسرتوں کی روایتیں محرومیوں کے جال پھیلاتی قہرمانیت کی آندھیوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ جواب میں منگول بھی ایسی برفانی جنگوں کا وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ روکنے کے بعد انہوں نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی، اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ وہ بھی تنہائیوں کے دشت میں کھولتی سلگتی دوپہر برسوں کے بند کواڑوں سے آگ کے سنگ اور شعلوں کی بارش برساتے، نفرت بھرے آتشی طوفانوں اور چڑھتے ساگر کی طوفانوں کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ کولو منکا ندی کے اطراف میں جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی، پھیلی برف کی چادر کے اوپر دونوں لشکریوں کے اس طرح ٹکرانے سے یوں محسوس ہوا تھا جیسے نفرت گزیدہ تنہائیوں، جلتی دھوپ کے کالے سایوں، سرابوں سے بھرپور صحراؤں کے اندر درد کی خونی فراوانیاں، آوازوں میں لپٹی بد دعائیں اور پیاس کے نوکیلے کانٹے اور تباہی اور بربادی کے جلتے تیر اپنا رنگ دکھانا شروع ہو گئے ہوں۔ روسیوں کی ساری غلط فہمیاں جلدی رفع ہو گئیں۔ پہلے انہیں اسی بات کا گھمنڈ تھا کہ وہ جو لشکر لے کر آئے ہیں اس کی تعداد منگولوں سے زیادہ ہے، لیکن جب وہ منگولوں سے ٹکرائے تب ان کے سارے ارادے، ساری عظمت متزلزل ہو گئیں۔ منگولوں نے انہیں کاٹ کے رکھ دیا اور بڑی تیزی سے ان کی کثرت کو قلت میں تبدیل کرنے لگے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے منگولوں کے سامنے روسیوں کی حالت اداس لمحوں کی کہانیوں میں دل آزار خواہشوں اور اداس پیڑوں کے سرد چہروں پر خون سے لکھی ہوئی افسردہ داستانوں سے بھی زیادہ بدتر ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ کولو منکا ندی کے کنارے منگولوں کے ہاتھوں روسیوں کو بدترین شکست ہوئی، اور سوانح نگار لکھتے ہیں کہ اس ندی کے کنارے روسیوں کا قتل عام ہوا اور انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک روز دوپہر کے قریب غلزئی اور اس کی بیوی لبید، بیٹا کبیر اور بیٹی ہرما
چاروں ایک کمرے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ دستک سن کر چاروں چونکے۔ اس پر غلزئی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ کبیر بھی آ کھڑا ہوا اور غلزئی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بابا آپ بیٹھے، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ غلزئی بیٹھا نہیں، اور جب کبیر نے دروازہ کھولا تو اتنی دیر میں غلزئی بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ ایک نوجوان دروازے میں اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑے کھڑا تھا اور ایک گہری نگاہ اس نے غلزئی اور کبیر پر ڈالی، پھر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے کے بعد وہ ہلکے ہلکے سے تبسم سے کہنے لگا، جو کچھ مجھے بتایا گیا ہے، اگر میں اس اندازے کے مطابق غلطی پر نہیں ہوں تو آپ محترم غلزئی اور آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا کبیر ہے۔ اس اجنبی کی طرف دیکھتے ہوئے غلزئی اور اس کا باپ چونکے، اور اس گفتگو نے بھی انہیں ایک طرح سے تجسس میں ڈال دیا تھا۔ پھر غلزئی نے اسے مخاطب کیا، بیٹے برا مت ماننا، میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ تم کون ہو؟ تمہارا یہ اندازہ تو درست ہے کہ میں غلزئی ہوں اور میرے ساتھ میرا بیٹا کبیر ہے، لیکن میں ابھی تک یہ نہیں جان سکا کہ تم کون ہو۔ اس پر آنے والے نے، اس اجنبی نے پہلے سے زیادہ کھلتی ہوئی مسکراہٹ میں کہنا شروع کیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ پہلے سے مجھے نہیں جانتے، میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، آپ میرے لیے نا آشنا ہیں۔ میرا نام عمیر بن نصر ہے، یہ نام میرا خیال ہے آپ نے کہیں نہ کہیں سے ضرور سن رکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنے تعارف کو مزید عیاں کرنے کے لیے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں خریم بن مکروم اور قریظ بن مکروم دونوں کا خالہ زاد ہوں، اور یہ جو دو نام میں نے لیے ہیں، میرے خیال میں ان سے آپ اچھی طرح واقف ہوں گے۔ اس نوجوان کے اس تعارف پر غلزئی کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آگے بڑھ کر وہ اس سے گلے ملا، کبیر بھی آگے بڑھ کر اس سے گلے ملا۔ پھر غلزئی اس سے کہنے لگا، بیٹے میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تمہارے خالہ زاد خریم بن مکروم اور قریظ بن مکروم دونوں نے ہمارے ہاں قیام کیا تھا۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ان دونوں نے مجھے اپنے باپ کی طرح عزت دی۔ میرے بیٹے کا نام کبیر ہے، اسے اپنا بھائی کہا، اور اندر بیٹھی میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، نام اس کا حرمہ ہے، اسے انہوں نے اپنی بہن بنایا، اور میری بیوی کو ماں کہہ کر مخاطب کرتے رہے۔ دونوں بہت اچھے تھے، اور مجھے ان کے یہاں قیام کے دوران جو سب سے بڑا دکھ ہوا اور صدمہ ہوا وہ یہ کہ یہاں قیام کے دوران ان کا باپ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گیا۔ ان الفاظ پر عمیر بن نصر کی گردن جھک گئی، ہونٹ کاٹنے لگا، لگتا تھا کہ رو پڑے گا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے جھپکانے لگا تھا اور آنکھوں میں آہستہ آہستہ نمی بھی اتر آئی تھی۔ صورتحال دیکھتے ہوئے غلزئی آگے بڑھا، عمیر بن نصر سے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی، بیٹا تم اندر آؤ، گو خریم اور قریظ دونوں بھائیوں نے صرف ایک شب ہی ہمارے ہاں قیام کیا تھا، اور اس ایک شب کے دوران ہی دونوں سے میں اور میرے اہل خانہ ایسے مانوس ہوئے کہ ان کے جانے کے بعد لگتا ہے جیسے ہمارے گھر کے 2 افراد اس گھر سے غائب ہو چکے ہوں۔ بیٹے اندر آؤ، میں تمہارے گھوڑے کو استبل میں باندھتا ہوں، مجھے خدمت کا موقع دیں۔ پھر عمیر بن نصر، محترم غلزئی، میں اپنے تجارتی کاروان کے ساتھ ادھر آیا ہوں، اس وقت میرا کاروان آپ کی بستی کے باہر میرا منتظر ہے۔ دراصل ہم کچھ سامان لے کر سرائے باتو کی طرف گئے تھے، ادھر جانا ہمارے معمولات میں شامل ہے، لیکن اس بار ہم بے وقت گئے، اس لیے کہ سرائے باتو میں کچھ زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ باتو اور اس کا بھائی برکائے خان دونوں لشکر کے ساتھ یورپ پر حملہ آور ہونے کے لیے نکل چکے ہیں۔ وہاں سے مجھے کچھ لوگوں سے پتہ چلا کہ میرے دونوں بھائی بھی برکائے خان کے لشکر میں شامل ہو چکے ہیں، اور یہ کہ انہوں نے یہاں آپ کے یہاں قیام کیا تھا، اور اس قیام کے دوران میرے خالو جو راستے ہی میں بیمار ہو گئے تھے انتقال کر گئے۔ اب آپ کو زحمت دینے سے میرا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ برا نہ مانیں اور آپ کو تکلیف نہ ہو تو مجھے میرے خالو کی قبر تک لے چلیں۔ کہنے کو تو وہ میرے خالو تھے، لیکن انہوں نے مجھے ایک شفیق باپ کا پیار دیا تھا۔ خریم اور قریظ بے شک میرے خالہ زاد ہیں، لیکن ہم تینوں آپس میں سگے بھائیوں جیسے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عمیر بن نصر لمحہ بھر کے لیے رکا، اس کے بعد اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، میرے محترم، میں اپنے دونوں بھائیوں سے ملنا چاہتا تھا، لیکن میری بدقسمتی کہ وہ برکائے خان کے ساتھ سرائے باتو سے کوچ کر چکے ہیں، اور ان دنوں وہ منگولوں کے لشکر میں شامل ہیں، اور منگول روس کے مختلف شہروں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔
مجھے یہ سن کر بھی خوشی ہوئی کہ وہ برقائے خان کے لشکر میں شامل ہو چکے ہیں، اور مجھے امید ہے خان سے مل کر اپنے دشمنوں سے انتقام لینے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر منگول جنہوں نے یورپ کے خلاف جنگ کی ابتدا کر دی ہے، اس دوران وہ اپنے دشمنوں سے انتقام نہ لے سکے، تب میں ایک بار پھر لوٹ کر ان علاقوں اور اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنے اس انتقام کی تکمیل کروں گا جو میرا خالو چاہتا تھا، اور یہ اس کی زندگی کی آخری خواہش تھی جسے پورا کرنا چاہتے تھے۔ عمیر بن نصر نے غلزئی کے شانے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا، میں ضرور رکتا، لیکن میرا تجارتی کاروان جس میں شامل ہوں، اس کے ارکان بڑی بے چینی اور بیتابی سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں پھر کبھی یہاں آیا تو ضرور رکوں گا، بلکہ یہاں رکتے ہوئے میں اپنے لیے سعادت خیال کروں گا۔ اس پر غلزئی نے پھر سوال کیا، بیٹے، اگر سرائے باتو میں تمہارا سامان نہیں بکا تو کیا اب تم واپس جاؤ گے، سامان واپس لے جاؤ گے؟ عمیر بن نصر مسکرایا، کہنے لگا، ہم یہاں سے گرجستان کا رخ کریں گے۔ گرجستان کی ملکہ روسودان اور اس کی بیٹی تھمر ہماری جاننے والی ہیں، اور وہ ان کے لواحقین ہم سے خاصی مقدار میں تجارتی سامان خریدتے ہیں۔ میرے خیال میں جو ہمارا سامان یہاں سے بچ رہا ہے وہ ان کے ہاں جا کر بک جائے گا۔ غلزئی میرے محترم، کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں اپنی بہن ہرما اور ماں عبیدہ سے مل سکوں؟ کہ میرے دونوں بھائیوں کا ان سے ایسا ہی رشتہ تھا، اور میں اپنی ماں اور بہن کو دیکھنا بھی اپنے لیے ایک سعادت خیال کروں گا۔ دوبارہ جب ان سرزمینوں کی طرف آیا، اور مجھے آنا ہے اس لیے کہ میں نے اپنے بھائیوں سے ملنا ہے، اور جب میں آیا تو آپ کے ہاں بھی ضرور آؤں گا۔ غلزئی اور کبیر دونوں باپ بیٹا عمیر بن نصر کو وولگا کے کنارے اس قبرستان میں لے گئے جس میں خریم اور قریش کے باپ مکروم کو دفن کیا گیا تھا۔ غلزئی نے جب اس قبر کی نشاندہی کی تو کچھ دیر کھڑے ہو کر عمیر بن نصر دعا مانگتا رہا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ غلزئی اور کبیر بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دعا مانگنے کے بعد وہ کچھ دیر وہ قبر پر ہاتھ پھیرتا رہا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے پھٹ پڑا، سسکنے لگا، رو دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ قبر پر ہاتھ پھیرتے پھرتے قبر سے لپٹ جائے گا۔ اس موقع پر غلزئی اس کی طرف بڑھا، اس کے شانے دبائے اور اوپر اٹھایا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ زندگی عارضی ہے، اور ایک نہ ایک روز ہر ایک کو یہاں سے کوچ کر جانا ہے۔ کوئی چیز نہیں ہے، یہ منزلیں، یہ کارواں، یہ پھول، یہ خوشبو، یہ تتلیاں، یہ جگنو، یہ بھنور، بادمان، یہ لہلاتی کھیتیاں، یہ موسموں کے پرندے، یہ چاند، سورج، ستارے، کہکشاں، یہ روز و شب کی رعنائیاں، یہ ساون گھٹائیں، سب عارضی ہیں۔ انسان اور دیگر جاندار چیزیں یہاں بس ایک مستعار میں زندگی بسر کرتی ہیں، باقی اسی خداوند قدوس نے رہنا ہے جو لافانی ہے۔ یہ زمین و آسمان اسی کی قدرت کا کمال ہے، یہ بحر و بر اسی کی فطرت کا۔ انسان جرس کی بلند آوازوں، سردی سے گلے ملتے پتوں، جستجو میں سرگرداں بگولوں کی طرح یہاں عارضی زندگی بسر کر رہا ہے، اور پھر انسان اتنا بے بس ہے کہ اگر وہ تمام بحر کے حسین موتی، ساری کانوں میں عمدہ جواہر بھی خرچ کر دے تب بھی وہ مرنے والے کو نہیں لوٹا سکتا۔ غلزئی کے ڈھارس دینے پر عمیر بن نصر سنبھل گیا۔ سر پر بندھے ہوئے رومال سے اس نے اپنی آنکھیں خشک کر لی، پیچھے ہٹا، پھر انتہائی کربناک آواز میں وہ غلزئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں آپ لوگوں کے سلوک کا انتہا درجے کا ممنون اور شکر گزار ہوں۔ پھر اس نے دریائے وولگا کے کنارے ذرا نشیب میں کھڑے اپنے کارواں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھیں، سامنے میرا کارواں کھڑا ہے، یہاں سے نکل کر میں وہاں جاؤں گا، اپنے کارواں کے ساتھ یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ محترم غلزئی، میں سرائے باتو میں اپنے جاننے والے منگولوں سے کہہ کر آیا ہوں کہ جب میرے دونوں بھائی منگولوں کے لشکر کے ساتھ سرائے باتو میں لوٹیں تو انہیں میری آمد سے آگاہ کر دیں۔ میں آپ سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں، جب میرے دونوں بھائی منگولوں کے شروع کردہ اس جنگ سے لوٹتے ہیں تو اس موقع پر بھی وہ آپ کے ہاں آئیں تو انہیں آپ بھی ضرور بتائیے گا کہ میں اپنے تجارتی کاروان کے ساتھ یہاں آیا تھا اور میری بدقسمتی میں ان دونوں سے نہ مل سکا۔ اس کے ساتھ ہی باری باری عمیر بن نصر، غلزئی اور کبیر سے گلے ملے۔ گھوڑے کی باگ پکڑ کر وہ قبرستان سے نکلا، پھر گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے تجارتی کاروان کی طرف چلا گیا۔ غلزئی اور کبیر دونوں قبرستان سے نکل کر اس کے کاروان کی طرف دیکھتے رہے۔
جب اس کا کاروان وہاں سے کوچ کر گیا تب وہ دونوں باپ بیٹا بھی اپنی بستی کا رخ کر رہے تھے۔ حسین و خوبصورت بشار اپنے یورت سے نکلی۔ اس نے دیکھا قریش بن مکروم اپنے یورت سے نکل کر ایک طرف جا رہا تھا۔ دھیمے سے لہجے میں بشار نے اسے آواز دے کر روکا۔ اس کی پکار سنتے ہی قریش نہ صرف رک گیا بلکہ پلٹا اور بشار کے سامنے آن کھڑا ہوا اور پھر کہنے لگا، میری بہن، کیا بات ہے؟ کیا مجھ سے کوئی کام ہے؟ اس کے جواب میں بشار کہنے لگی، تم نے صحیح اندازہ لگایا، مجھے واقعی تم سے کام ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ قریش کہنے لگا، اپنا اور بھائی کا کھانا لانے لگا ہوں۔ اس پر بشار نے کچھ سوچا، پھر قریش کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اگر کھانا لانے لگے ہو تو کھانا لے کر ہمارے یورت کی طرف چلے جانا، ہمارا کھانا بھی وہاں آ رہا ہے، پھر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس وقت تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ قریش نے تیز نگاہوں سے بشار کی طرف دیکھا، کہنے لگا، وہ اس وقت اپنے یورت میں ہوں گے، انہوں نے کہاں جانا ہے؟ بشار نے کچھ سوچا، پھر سہمے ڈرے سے لہجے میں کہنے لگی، بھائی تم کھانا لینے جا رہے ہو، تمہاری غیر موجودگی میں اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے بھائی سے ایک ضروری بات کر لوں؟ جواب میں قریش نے ہلکا سا کہا لگایا، میری بہن، تم بھی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی ہو۔ اگر ہمارے یورت میں جا کر بھائی سے بات کرتی ہو تو کسی موضوع پر ان سے گفتگو کرتی ہو تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھنا کہ مجھے تمہاری ماں اور تمہارے بابا نے بتا دیا ہے کہ تم بھائی کو پسند کرنے لگی ہو اور اپنی پسند کا اظہار اس وقت تک نہیں کرنا چاہتی ہو جب تک تم بھائی کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اظہار نہیں سن لیتی۔ ان حالات میں تو میں یہ خیال کروں گا کہ ہمارے یورت پر میری نسبت تمہارا حق زیادہ ہے۔ تم جب اور جس وقت چاہو یورت میں آ سکتی ہو، کوئی تمہیں منع نہیں کر سکتا۔ میں کھانا لے کر تمہارے یورت کی طرف چلا جاؤں گا، تم جاؤ، جس موضوع پر بھائی سے گفتگو کرنا چاہتی ہو کرو، لیکن میری ایک شرط ہے۔ چونکنے کے انداز میں بشار نے قریش بن مکروم کی طرف دیکھا، پھر جستجو بھری آواز میں اس نے پوچھ لیا، کیسی شرط؟ شرط یہ ہے کہ جو گفتگو تم میری غیر موجودگی میں بھائی سے کرو اس کی تفصیل مجھے بھی سناؤ گی۔ بشار ہنس دی، کہنے لگی، میرے بھائی، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ان کے ساتھ جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہی ہوں اس گفتگو کی پوری تفصیل میں تمہیں بتاؤں گی۔ اب تم جاؤ اور میں تمہارے یورت کی طرف جاتی ہوں۔ اس پر قریش بن مکروم آگے بڑھ گیا، جبکہ بشار آہستہ آہستہ سہمے انداز میں چلتی خریم بن مکروم کے یورت کی طرف گئی۔ یورت میں داخل ہوئی، اندر خریم بن مکروم اس کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا تھا۔ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بشار کھانسی۔ خریم بن مکروم نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو شہد اور مٹھاس برساتی آواز میں چہکتے ہوئے بشار بول اٹھی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس پر خریم بن مکروم مسکرایا اور کہنے لگا، اندر تو تم آ ہی چکی ہو، اور پھر ہمارے یورت میں آنے کے لیے تمہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، آ جاؤ۔ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بشار آگے بڑھی۔ خریم بن مکروم کے سامنے وہ ایک نشست پر بیٹھ گئی، کچھ دیر خاموش رہی، پھر گفتگو کا آغاز خریم بن مکروم نے کیا۔ بشار کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پھر پوچھ لیا، خیریت تو ہے؟ تمہارے چہرے کے تاثرات سے لگتا ہے کہ تم کسی خاص مقصد کے تحت ہماری یورت میں آئی ہو۔ بشار کی نیلی کوہر آنکھوں میں اس موقع پر پھولوں جیسے خواب مہک اٹھے تھے، ہونٹوں کی سرخی نمی کچھ اس طرح ہو گئی تھی جیسے شعاعوں نے گلابوں کے لباس زیب تن کر لیے ہوں۔ پھر دہکتی ہوئی، پھر وہ ہلکی سی مسکراہٹ میں کہنے لگی، میں نے سنا ہے آپ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں، اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا چکے ہیں۔ بشار نے شاید یہ الفاظ گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے کہے تھے، اور وہ اس موضوع پر خریم بن مکروم کو کریدنا چاہتی تھی۔ اس موقع پر خریم بن مکروم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، پہلے یہ کہو تم سے یہ بات کس نے کہی؟ اس پر بشار کہنے لگی، فی الحال میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ یہ بات مجھے کس نے بتائی۔ میں نے جو سوال کیا ہے اگر آپ برا نہ مانیں تو اس کا جواب دیں۔ خریم نے ایک تجسس بھری نگاہ بشار پر ڈالی، کہنے لگا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ایسا سوال تو میں بھی تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے کسی نے بتایا ہے تم کسی کو پسند کرتی ہو، تو پھر تمہارا کیا جواب ہوگا؟
بشار شاید خریم بن مکروم کو اسی موضوع کیفیت ہو گئی تھی۔ کچھ دیر اس نے سوچا، پھر وہ کہہ رہی تھی، اگر آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں یا نہیں، تو اس کا جواب میرے پاس ہے۔ اس پر تیز نگاہوں سے خریم بن مکروم نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اگر تمہارے پاس جواب ہے تو کہو۔ اس پر بڑی جرات مندی، بڑی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بشار کہہ رہی تھی، جس نوجوان کو میں نے پسند کیا ہے وہ اس بے کنار پھیلی دھرتی پر میرے لیے انسانی عظمتوں کا امین، صدیوں کے آئینے میں فطرت کی زیبائی ہے۔ سبک آکاش تلے وہ نادر و کمیاب لمحوں، تند جذبات کا تلاطم ہے۔ وقت کے خد و خال میں وہ میرے لیے آگ اور خون کے تماشوں اور زندگی کے خونی عذاب کے اندر انتقام کی بڑی ہوئی آگ کی طرح کھڑا ہو جانے والا ہے۔ یوں جانو وہ میرے کنوار پنے کی خوشبو، میرے جسم کا سایہ، میرا اور ایک میرا جدون ہے، میرے ہونٹوں کا نقد بھر بھید بھری میری محبت کا رازداں ہے، میرا روشن آورش اور پریم نگر کا سندیس ہے، وہ میرے سچائیوں کی خوشبو کا، محبت کا سبک موسم ہے، وہ میری سانسوں کے تسلسل کا محور، میری آنکھوں میں لکھی پہیلیوں کا جواب، میرے سینے میں انتھا چاہت کا مد و جزر، میرے لبوں کے نقد کا محرک ہے۔ ابن مکروم، میں اس نوجوان کے بغیر خزاں آلود ثمر، افسردگی کی چھاؤں سے بھی بدتر ہوں۔ اس کے بنا میری حالت خواب سے محروم چشم، جواب سے محروم، نامہ تحریر سے محروم، کتاب ثمر سے محروم شجر اور پرواز سے محروم طائر کی سی ہے۔ ابن مکروم، یوں جانو میرے سکون دل کے سارے دروازے، میری محبت کے اوتاقوں کے سارے در اسی کی طرف کھلتے ہیں، اس لیے کہ وہ آفاق کی پہنائیوں میں نئے دور کی تاریخ لکھنے والے عناصر جیسا بے باک، ہنگاموں میں زرتردوں کی ہولناکی جیسا دلیر، زہریلے لمحوں کی کشمکش، رکشاں شعلوں کے کھیل جیسا جرات مند، اور جنونی کیفیتوں، ہیجانی کی سرمستیوں اور رنجشوں کی داستانوں میں وہ شعلہ زن مدتوں جیسا شجاع اور بہادر ہے۔ بشار جب خاموش ہوئی تو خریم بن مکروم تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ویسے تم بہت اچھی لڑکی ہو، جس سے تم چاہتی ہو اس کے لیے تم نے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس سے اس کے متعلق تمہارے خلوص، تمہاری محبت اور تمہارے اعتماد کا اظہار ہوتا ہے، پر اس موقع پر میں تمہیں ایک نصیحت کروں گا جو تمہارے لیے آنے والے دنوں میں سود مند اور بہتری کا سبب بن سکتی ہے۔ بشار نے چونکنے کے انداز میں خریم بن مکروم کی طرف دیکھا، پھر دھیمے لہجے میں پوچھ لیا، کیسی نصیحت؟ دیکھ کوچمان کی بیٹی، تو انتہا درجے کی خوبصورت ہے، بچپنے کی حدود پھلانگتے ہوئے شباب کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہے۔ اب جب کہ تم نے خود تسلیم کیا ہے کہ تم کسی سے محبت کرتی ہو اور اس سے بھی محبت بھی بے پناہ حد تک کرتی ہو، تو تمہارا یوں اس وقت میرے یورت میں آنا جب کہ میں اکیلا ہوں اچھا نہیں لگتا۔ دیکھو، یہ ضروری نہیں کہ جس نگاہ سے، جس زاویے سے تم حالات کو دیکھتی ہو، نگاہوں کے اسی زاویے سے دوسرے لوگ بھی دیکھیں۔ جس نوجوان سے تم محبت کرتی ہو، پہلے یہ بتاؤ، کیا وہ کہیں دور رہتا ہے یا اس لشکر میں شامل ہے؟ بشار نے تیز نگاہوں سے خریم بن مکروم کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، وہ یقیناً منگولوں کے لشکر میں شامل ہے۔ خریم بن مکروم نے کچھ سوچا، اس کے چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی، پھر دوبارہ وہ بشار کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، تو پھر تم میری ایک بات یاد رکھنا، اپنے دل پر لکھ کر رکھنا، میرے ہی نہیں، کبھی بھی کسی مرد کے خیمے میں اس وقت مت جانا جب وہ اکیلا بیٹھا ہو۔ اس طرح جب اس نوجوان کو خبر ہوگی جس سے تم محبت کرتی ہو تو اس کے دل پر کیا گزرے گی، وہ تمہارے متعلق مشکوک ہو جائے گا، تمہیں شک کی نگاہ سے دیکھے گا، تمہاری محبت کے اندر شک و شبے کے الہام اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں تم میرے کہنے کے مقصد اور مطلب کو سمجھ رہی ہوگی۔ بشار کے خوبصورت لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں یا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں میں سب سمجھ رہی ہوں، لیکن جس نوجوان سے میں محبت کرتی ہوں اس کے دل کا بھید تو میں جانتی ہی نہیں، لیکن جہاں تک بظاہر میں اسے سمجھ سکی ہوں وہ کبھی بھی آپ سے ملنے جلنے پر برہم نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے مجھے بوری کے ہاتھوں سے نجات دی، اس لحاظ سے آپ میرے سب سے بڑے محسن اور مربی ہیں۔ خریم بن مکروم نے
پھر پہلے جیسے انداز میں کہنا شروع کیا، میں تمہاری اس بے بنیاد توجہی کو تسلیم نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، ہر انسان کے اندر، خواہ وہ کیسا ہی برا ہو، وہ کیسا ہی نیک اور انتہا درجے کا شریف ہو، نیکی و بدی کے داعیے ہوتے ہیں۔ جہاں نیکی کے داعیے اپنا کام کرتے ہیں، وہاں بدی اور برائی کے داعیے بھی اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، اور وہ شیطانی قوتوں کی طرح انسان کو اس کے اصل راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ انسانی ذہن اور اس کا قلب خیر کی نسبت برائی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اس لیے کہ برائی میں بڑی کشش اور چاشنی ہوتی ہے۔ اگر تم کسی مرد کے خیمے میں اس وقت اکیلی جاتی ہو جس میں وہ مرد بھی اکیلا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مرد جس سے تم محبت کرتی ہو، کہیں وہ تم سے بدظن نہ ہو جائے۔ خریم بن مکروم جب خاموش ہوا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے بشار کہنے لگی، آپ نے جو مجھے نصیحت کی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بھی کسی سے محبت ہے۔ کیا آپ بتائیں گے کہ آپ نے بھی زندگی میں کسی کو چاہا ہے؟ بشار کے اس سوال پر لمحہ بھر کے لیے خریم بن مکروم اداس اور افسردہ ہو گیا، گردن اس کی جھک گئی۔ یہ اس کی حالت دیکھتے ہوئے بشار بھی بیچاری کٹ کے رہ گئی، فوراً بولی اور کہنے لگی، مجھے افسوس ہے، شاید میرے سوال نے آپ کو افسردہ کر دیا ہے۔ مجھے ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا ایسا تو نہیں کہ زندگی میں نے کسی کو چاہا ہو اور اس نے آپ کا ساتھ نہ دیا ہو؟ اس پر خریم بن مکروم نے فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیا، ہلکا سا تبسم اس کے لبوں پر بکھر گیا، پھر ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میں نے کسی سے کیا محبت کرنی، کبھی اس موضوع پر سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پہلے وہ دیگر قریبی عزیز دشمنوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے۔ ماں کی موت کے بعد دکھ کے کوہسار ہمارے سینے میں الجھے رہے، اداس رتوں کے گلاب ہمارے ہونٹوں پر اٹکے رہے۔ دھرتی کے بے تعلقات لمحوں نے ہمیشہ ہماری جھولی، ہمارے دامن میں شاداب رتوں کے بجائے خزاں کے نوحے اور مسرت بھرے الفاظ کے بجائے آنسوؤں کے قصے ہی ڈالے، ہمارے پاؤں میں ہمیشہ خوف کے اندھیرے باندھ کر رکھے۔ کبھی ہمارے دل میں محبت بھری چاندنی کا پر تو نہ ہوا، دل کے چپ دریچوں میں ہمیشہ بے حال بستیوں، ٹوٹے آنگنوں ہی کا سما رہا۔ یہاں تک کہنے کے بعد آہ بھرنے کے انداز میں خریم بن مکروم نے ایک لمبا سانس لیا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، وقت کی راہ کے پرپیچ سفر میں ہم دونوں بھائیوں کو کبھی دل و جان کی راحت نگاہوں کی تسکین حاصل نہ ہوئی۔ زمانے کی جلتی دھوپ میں ہمیں سنسان راہوں پر سسکتی ہواؤں کے سوا کچھ نہ ملا۔ خریم بن مکروم مزید کہنا چاہتا تھا کہ چونکنے کے انداز میں خاموش ہو گیا، اس لیے کہ اس نے دیکھا اس کے سامنے بیٹھی بشار رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تھے۔ خریم بن مکروم نے جب سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھنا شروع کیا تو وہ بیچاری ہلکی ہلکی سسکیوں میں رونے لگی تھی۔ خریم بن مکروم تھوڑی دیر تک عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر ہمدردی لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، لگتا ہے میرے ان جملوں نے تمہاری دل شکنی کی ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ دیکھو بشار، خریم بن مکروم کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ جلدی بشار نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، پھر اپنے ہونٹوں پر خوشباش تبسم بکھیرتے ہوئے کہنے لگی، دراصل آپ نے جو حالت بیان کی، ان سے میرا دل بھر آیا۔ بہرحال میری آپ کے لیے دعا ہے کہ آنے والے دنوں میں خداوند قدوس آپ کو ہمیشہ سکون قلب عطا فرمائے، اور اٹھیں ہمارے یورت میں چلیں، دوپہر کا کھانا وہیں رکھایا جائے گا۔ تیز نگاہوں سے خریم بن مکروم نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کھانا تو قریش لینے گیا ہے، وہ یہیں لے آئے گا، ہم دونوں بھائی یہیں کھا لیں گے۔ جواب میں بشار مسکرا دی، کہنے لگی، وہ کھانا یہاں نہیں لے کر آئے گا، بلکہ کھانا لے کر ہمارے یورت میں پہنچ چکا ہوگا، وہ راستے میں مجھے ملا تھا، میں نے اسے کہا تھا کہ کھانا ہمارے یورت میں لے جانا، وہیں اکٹھے بیٹھ کر کھائیں گے۔ میری ماں اور باپ بھی اس وقت بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں انہیں بتا کے آئی تھی کہ میں آپ کے پاس جا رہی ہوں۔ اس موقع پر میں آپ سے مزید کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کے بتائے بغیر آپ کی طرف نہیں آتی۔ آپ میرے محسن ہیں، میرے مربی ہیں، میں آپ پر اعتماد اور بھروسہ کرتی ہوں۔ میرے ماں باپ بھی میری طرح ہی آپ کے مربی ہیں، آپ پر میرے ماں باپ بھی میری طرح ہی
آپ پر بے کنار بے انتہا بھروسہ کرتے ہیں۔ اس بنا پر میں آپ کی یورت میں اس وقت بھی داخل ہونے کی جرات کرتی ہوں جب آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب چلیں، چل کر کھانا کھائیں۔ بشار کے کہنے پر خریم بن مکروم چپ چاپ کسی معصوم اور فرمانبردار بچے کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں یورت سے نکلے اور جب وہ باشکیری سردار کوچمان کی یورت میں داخل ہوئے تو قریش کے علاوہ بشار کا باپ کوچمان اور ماں سمنائی تینوں اکٹھے بیٹھے شاید ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ دونوں جب یورت میں داخل ہوئے تب سمنائی نے کھانے کے برتن لگا دیے، پھر پانچوں اکٹھے بیٹھ کر وہاں یورت میں کھانا کھا رہے تھے۔